میں آپ پوری کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ اگر دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو تکلیف پہنچانے کے یہی دو ذرائع ہیں، یا تو زبان سے اس کو برا بھلا کہے گا، اگر طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جوامع الکلم اللہ نے عطا فرمائی۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ روب کے ساتھ مدد کا مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم کہ حضور فرماتے ہیں میں اگر 1 مہینے کی مسافت پر ہوں اور میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی دوری پر ہے، 1 مہینے کی، کہ میں نے اگر لشکر لے کر اپنے دشمن تک پہنچنا ہے، اور مسافت کتنی ہے، دن کتنے لگیں گے، 1 مہینہ، کتنے دن لگیں گے، 1 مہینہ اگر لگے گا، تو وہ 1 مہینہ دوری پر موجود میرا دشمن، اس کے دل میں اللہ نے میرا رعب، خوف اور دبدبہ ڈال دیا ہے۔ یہ بھی شان اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان لشکر غیر مسلموں کے کسی علاقے کے اندر میدان جہاد میں نکلے، جہاد کے لیے جائے اور اس علاقے کو فتح کر لے، تو کافروں کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے، جتنی بھی امتیں آئیں، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، بلکہ وہ سارا مال جمع کیا جاتا، ایک میدان میں رکھا جاتا، آگ آتی اس مال کو فنا کر دیتی، ختم کر دیتی، تو نتیجہ نکلتا کہ مال قبول ہو گیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ شان عطا فرمائی کہ وہ چیز جو پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی، اللہ نے میرے نبی کے لیے وہ بھی حلال فرمائی ہے۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ اللہ نے میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبی تشریف لائے، آپ اٹھا کر دیکھیے ذرا سابقہ شریعتوں کو، کہ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اور انہوں نے اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کر لی، تو پھر اب ان کے لیے عبادت صرف اسی 4 دیواری ہی میں جائز ہوتی، اس کے علاوہ کہیں اور عبادت اگر کرتے تو قبول ہے، بولیے قبول ہے۔ یہ بھی اللہ نے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شان بخشی۔ میں اور آپ جہاں مسجد میں ہیں تو پھر تو سبحان اللہ، مسجد سے اگر کوئی بندہ دور ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کہ اب اگر وہ وہاں سے چلتا ہوا مسجد تک پہنچے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگنے کی برکت ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں کھڑا ہو، نماز ادا کرے، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سابقہ زمانوں کے اندر اگر طہارت حاصل کوئی شخص کرنا چاہتا تو طہارت صرف پانی کے ساتھ ہی حاصل ہوا کرتی تھی، پانی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ طہارت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن مسجداً و طہورا، ایک تو روئے زمین کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے مسجد بنا دیا، دوسرا طہور بھی بنا دیا۔ طہور کا معنی یہ کہ اگر آپ کے پاس پانی موجود نہیں، پانی موجود ہے، پانی استعمال کرنے سے آپ کی جان جانے کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بھی شان بخشی ہے، آپ مٹی سے تیمم کریں، تیمم کرنے کے بعد عبادت کریں، اللہ اس عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ شان بھی اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ پانچویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے روئے زمین کل کائنات کے لیے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور چھٹی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کی گئی ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا۔ انسان تو انسان رہے، جانور بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک گدھا پیش کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام بدلا اور اس گدھے کا نام رکھا یعفور۔ کیا نام رکھا؟
یافور سواری حضور کی۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا شان عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سے اس کا تعارف پوچھا تو اس نے یہ بھی کروایا تعارف اپنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آباء و اجداد میں 70 ایسے گدھے گزرے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے سواری فرمائی ہے، ہر ایک پر اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے، بولیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آگے تیری نسل چلے گی؟ تیری نسل؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری نسل آگے نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ کہ میں جن گدھوں کی نسل سے ہوں اس پر سواری کرنے والے صرف نبی ہی گزرے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس پر سواری کرنے والے صرف، اور حضور میں جانتا ہوں آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، حضور آپ کے بعد نبی کوئی نہیں تو آگے میری بھی نسل نہیں چل رہی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سے پہلے تک میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اس نے مجھ پر سوار ہونے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں جانتا تھا وہ نبی نہیں، میں جانتا تھا وہ نبی، جیسے ہی مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کرتا حضور میں اسے نیچے گرا دیتا تھا۔ اب چونکہ میں جانتا ہوں آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی پھر خدمت اور سواری کے لیے قبول فرمایا۔ تو اگر ایک جانور ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانے اور جانے کہ آپ واقعی خاتم النبیین ہیں، اور ایک انسان ہو کر اگر حضور کی ختم نبوت کو نہ پہچانے تو پھر بتائیے کہ اس انسان سے وہ جانور اچھا نہیں؟ یہی نہیں، بے شمار مثالیں جانوروں کے حوالے سے کہ جنہوں نے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گواہی دی حضور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اچھا آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ وہ حضرات جو معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت کے منکر اور ڈاکو ہیں، ظاہر ہے وہ عوامی طور پر بڑا کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ہمدردی کا بڑا اظہار کرتے ہیں، مالی طور پر اگر کوئی شخص غریب ہے مسلمان ہے اس کی سپورٹ کرنے کے بعد اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لو مسلمان، ایک چھوٹی سی مثال بھی، ہم نے اگر مکان رینٹ پر دینا ہو، 2 حضرات، ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے وہ کمزور ہے وہ 10,000 دیتا ہے، اسی کے مقابل اگر ایک قادیانی ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر اور غدار ہے وہ آپ کو 20,000 دیتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے حضرات کو یہاں پر جانتا ہوں وہ 10,000 پر مکان نہیں دیا، ختم نبوت کے غدار کو 20,000 میں دے دیا۔ وہ 10,000 اضافی کتنے دن تک کھا لو گے؟ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں کن حضرات سے کہ جو معاذ اللہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ کیا ایسے حضرات سے ہمارا تعلقات بڑھانا یہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے؟ میں بارہا ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، میرے اور آپ کے باپ کو اگر کوئی بندہ برا بھلا کہے، جس کے آپ صاحبزادے ہیں، وہ نہ مانے کہ آپ فلاں شخص کے صاحبزادے ہیں، آپ اس سے تو ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر لیں۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ بس اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر تو جناب آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام اس کے ساتھ چائے کی پیالیاں پیتے ہیں، بس یہ ایمان ہے ہمارا۔ اگر یہی ایمان ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اگر یہی ایمان ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پر اور اپنے کردار پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ کسی ایسے شخص سے ملاقات کرتا ہے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر اور غدار ہے، تو یاد رکھیے گا مرنے کے بعد اور کل قیامت میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو، اور ہمارا تو ایمان اور دعویٰ بھی تو یہی ہے کہ ہمارے پلے ہے ہی کیا، ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات پا جائیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ اگر جنت ملے بھی گی تو حضور کی شفاعت سے ملے گی، اور جب حضور کی شفاعت سے جنت ملنی ہے تو پھر آج ان حضرات سے محبتیں بڑھائیں کہ جو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ان حضرات سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، پیچھے ہٹ جائیں، بچ جائیں، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے جاننے والوں کو بچا لیں ان حضرات سے جو معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہے۔ لہٰذا میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم گھر گھر تک پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو بیان کریں اور اس عقیدے کا تحفظ کریں اور اس عقیدے کا پرچار کریں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں مرتے دم تک اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے سائے تلے، جھنڈے کے سائے تلے اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔